السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، استقبال ہے ہمارے چینل علم کا سورج پر تمام ناظرین کا۔ ہم آپ حضرات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ کن گناہوں کی وجہ سے ہم سے چھین لی جاتی ہیں یا کم کر لی جاتی ہیں۔ ایسے 10 گناہ کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عطا کردہ نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے، لے لیا کرتا ہے، لہٰذا وہ شمار کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ حضرات اس سے بچ سکیں اور بچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو نمبر 1 سب سے پہلا گناہ ہے، یعنی جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا ہے، وہ ہے ماں اور باپ سے بدسلوکی۔ جو لوگ اپنے ماں اور باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، لہٰذا ظاہر میں انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی خسارے میں نہیں ہیں یا ہم نے ماں اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر بھی کم کر دیا کرتا ہے اور ان کا رزق بھی کم فرما دیا کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ ظاہر تو دیکھتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرات گرامی، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ نمبر 3 جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے گی۔ لہٰذا جس گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے گی وہ گناہ ہے ظلم، لہٰذا ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 4 جس گناہ سے عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ یعنی جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، زنا سے بچنا چاہیے، ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا اس گناہ میں اگر کوئی صاحب ملبس ہیں تو اس سے توبہ کر کے صدق دل کے ساتھ اور اللہ سے معافی طلب کریں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ 5 جس گناہ سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے وہ ہے سود۔ یعنی سود ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا شدید گناہ ہے کہ جس گناہ کو کرنے والا یہ تصور کر لیجئے کہ وہ اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ نمبر 6 جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل۔ کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس گناہ کے ذریعے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قتل و غارت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 7 جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ تکبر اور ناشکری۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، زندگی دی، عزت دی، دولت دی، مال دیا، گھر دیا، مال و متاع سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ناشکری کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر تکبر ہے یا ناشکری ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ نمبر 8 جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا۔ یعنی جب انسان حرام کھاتا ہے، لوٹ خون کر کے، چوری کر کے، یا پھر کسی غیر شرعی طریقے سے کمانے کے بعد میں اگر وہ شخص کھاتا ہے، یعنی وہ حرام لقمہ اگر اپنے شکم کے اندر ڈالتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں۔ نمبر 9 جس گناہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی۔ جو لوگ زکوٰۃ، جب صاحب استطاعت، صاحب نصاب جو لوگ ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں
تو بارش جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں ہوتی ہے، بلکہ بے وقت کی بارش جسے کہا جائے۔ لہٰذا ایسے وقت پر جب انسان کو بارش کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ بارش سے نقصان ہو سکتا ہے، ایسے وقت پر بارشیں ہوتی ہیں۔ یعنی جس گناہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی۔ اور نمبر 10، جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کو ناراض کرنا۔ سمجھ لیجئے اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی رکھیں، اس لیے کہ باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو پریشان ہو کر بھی اپنی اولاد کے لیے خوش نظر آتا ہے، یا ہر حال میں اپنی اولاد کو خوش رکھنے کی ہمت اور جذبہ رکھتا ہے، وہ ہے باپ۔ لہٰذا باپ کو اگر ناراض کیا تو رب ناراض ہو جائے گا، اور جب رب ناراض ہو گیا تو یقین جانیے مسلمانوں ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ان 10 گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے عوض میں جو 10 نعمتیں چھن رہی ہیں وہ ہمیں مل جائیں، ان کا ہمیں اضافہ ہو جائے اور اس کے خسارے سے ہم بچ سکیں۔ السلام علیکم